افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کا ہندوستان کا تاریخی دورہ۔ دارالعلوم دیوبند آمد کی خبر سے مخالفین میں بے چینی کی لہر۔ افغانستان کی اسلامی امارت طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر المؤمنین ملا امیر خان متقی اس وقت ہندوستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ یہ دورہ موجودہ عالمی حالات اور افغانستان ہندوستان تعلقات کے تناظر میں نہایت اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو، ملا امیر خان متقی کی ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھانے والے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ملا امیر خان متقی صاحب آپ سے ابھی کچھ باتیں کریں گے۔ دہلی میں اہم ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق ملا امیر خان متقی نے دہلی میں ہندوستان کے وزیر خارجہ سمیت کئی اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے تفصیلی ملاقات اور طویل کانفرنس کی ہے۔ اس ملاقات میں علاقائی امن، باہمی تعلقات، تعلیمی تبادلے، تجارتی مواقع اور انسانی امداد کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغان وفد نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی و ثقافتی روابط کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ دارالعلوم دیوبند کا ذکر۔ ملا امیر خان متقی کے دورہ ہندوستان کے شیڈول میں ایک خاص نقطہ سب کی توجہ کا مرکز بنا، اور وہ ہے ان کی دارالعلوم دیوبند کی متوقع آمد۔ ذرائع کے مطابق وہ کل انشاءاللہ دیوبند پہنچیں گے، جہاں وہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ، طلباء اور منتظمین سے ملاقات کریں گے۔ مخالفین میں بے چینی۔ ان کے سفر کے شیڈول میں دارالعلوم دیوبند کا ذکر سامنے آتے ہی مخالفین اور حاسدین میں واضح رنج و حسد کی لہر دوڑ گئی۔ کئی حلقوں میں اس خبر پر منفی تبصرے کیے گئے، لیکن سچائی یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا طالبان اور افغانستان کے علمی پس منظر سے تاریخی اور فکری رشتہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس رشتے کے احترام میں ملا متقی صاحب نے اپنی مصروفیات کے باوجود دیوبند جانے کا فیصلہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملا امیر خان متقی صاحب نے خود واضح کیا کہ وہ دیوبند کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول دیوبند عالم اسلام کا علمی مرکز ہے۔ یہاں کے اکابر نے امت کی رہنمائی میں جو کردار ادا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ہمارا مقصد صرف ملاقات نہیں بلکہ ایک علمی و روحانی وابستگی کا تجدید عہد بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کی حکومت تعلیم، امن اور عالمی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ محاسن اسلام کی خصوصی کوریج۔ دوستو، ہم محاسن اسلام چینل پر ملا امیر خان متقی صاحب کے ہندوستانی دورے اور ان کے دارالعلوم دیوبند آمد سے متعلق تمام اپڈیٹس بر وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں، لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً سچی، مصدقہ اور تازہ خبریں ملتی رہے۔ آئیے ملا امیر خان متقی صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ دارالعلوم دیوبند کیوں آنا چاہتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، دیوبند میں جب لوگ جا رہا ہے ادھر کیا کرتا ہے؟ ملاقات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اساتذہ سے ملتا ہے اور طالب علموں سے ملتا ہے۔ دیوبند تو اسلامی علوم کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، تاریخی مرکز ہے۔ دیوبند کا اکابرین علماء اور افغانستان کے علماء کے درمیان بہت دیرینہ تعلقات ہے، اور یہی مسلک والے لوگ علماء افغانستان میں بھی ہے، اور دیوبند کو ہم ایک علمی اور ایک روحانی مرکز سمجھتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور یہ جو دیرینہ تعلقات ہے وہ پھر تازہ ہو جائے اور آنا جانا شروع ہو جائے۔ جیسا ہمارے طلباء یہاں پہ انجینئرنگ کے لیے آتا ہے، سائنس کے لیے آتا ہے اور علوم کے لیے آتا ہے، ایسے دینی علوم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کل دیوبند جانا ہے۔ وہیں آخر میں اس اہم خبر کو بھی سنتے چلے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ہندوستان دورے کا مقصد اور اہمیت، بھارت کو کیا ہوگا فائدہ، ماہرین سے سمجھے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے بھارت دورے کو عالمی سطح پر اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ طالبان کے زیر اقتدار افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے ساتھ روزہ دورے پر ہے۔ 2021 میں افغانستان میں حکومت میں واپسی کے بعد یہ افغان طالبان حکومت کی نئی دہلی کے ساتھ پہلی اعلیٰ سطحی سفارتی مصروفیات ہے۔ امیر خان متقی اقوام متحدہ کی پابندیوں کے تحت متعدد افغان طالبان رہنماؤں میں شامل ہیں، جن پر سفری پابندیاں ہیں اور ان کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کمیٹی نے امیر خان متقی کو عارضی سفری چھوٹ دی ہے، جس کے بعد وہ جمعرات کو نئی دہلی پہنچے۔
یہ دورہ متقی کی منگل کو روس میں افغانستان کے بارے میں بین الاقوامی اجلاس میں شرکت کے بعد ہوا ہے، جس میں چین، بھارت، پاکستان، ایران، قازقستان، قرغستان، تاجکستان اور ازبکستان کے نمائندے شامل تھے۔ امیر خان متقی بھارت دورہ بین الاقوامی شناخت حاصل کرنے کے لیے طالبان انتظامیہ کی کوششوں کو اجاگر کرتا ہے اور اپنے علاقائی حریفوں پاکستان اور چین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت کے اسٹریٹجک اقدام کی نشاندہی کرتا ہے، جو افغانستان میں گہرے طور پر ملوث ہے۔ ہندوستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے جمعرات کو ایکس پر ایک پوسٹ میں متقی کو خوش آمدید کہا اور مزید کہا کہ ہم ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل پر بات چیت کے منتظر ہیں۔ ہندوستان کے خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے جنوری میں متقی سے دبئی میں ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد متقی اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ افغانستان کے لیے ہندوستان کے خصوصی ایلچی نے سیاسی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت کے لیے اپریل میں کابل کا دورہ کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا طالبان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ اس کی اسٹریٹجک اثر نو تشخیص کی عکاسی کرتا ہے، جس کی شکل گزشتہ غیر مصروفیت کے نتائج کے ساتھ ساتھ اپنے بنیادی اسٹریٹجک حریفوں کے پیچھے پڑنے سے بچنے کے لیے ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے سینئر تجزیہ کار پروین نے کہا کہ متقی کا دورہ طالبان کے ساتھ ہندوستان کی عملی مصروفیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ پروین نے کہا نئی دہلی چین، پاکستان یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی دشمنی کی نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ متوازن خارجہ پالیسی پر طالبان کی کوششیں، جس میں حریف ممالک اور گروپوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شامل ہے، نئی دہلی کی اپنے پلے بک کی آئینہ دار ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں آیا ہے جب افغانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں، خاص طور پر پناہ گزینوں کی ملک کی بدری اور سرحد پر کشیدگی پر، اور ہندوستان کی مصروفیت کو پاکستان کے اثر و رسوخ کے تصویراتی توازن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ہندوستان بنیادی ڈھانچے اور سفارتی موجودگی کے ذریعے افغانستان میں چینی غلبے کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ پروین نے کہا بیجنگ طالبان کو فعال طور پر شامل کرنے کے ساتھ نئی دہلی نہیں چاہے گا کہ اس کا بنیادی اسٹریٹجک حریف کابل پر خصوصی اثر و رسوخ رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاکستان کے طالبان پر اسی طرح کی گرفت تھی، لیکن اسلام آباد کے ساتھ اس کے بگڑتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے نئی دہلی کو کابل پر معمولی اثر و رسوخ بڑھانے اور علاقائی طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا موقع نظر آتا ہے۔ 4 سال قبل جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تھا تو ہندوستان نے سیکورٹی تجزیہ کاروں کو خدشہ تھا کہ اس سے ان کے تلق حریف پاکستان کو فائدہ پہنچے گا اور کشمیر کے متنازع علاقے میں ایک طویل عرصے سے ابلتی شورش کو ہوا ملے گی۔ لیکن نئی دہلی نے ان خدشات کے باوجود طالبان کے ساتھ مسلسل رابطہ برقرار رکھا اور 2022 میں کابل میں ایک تکنیکی مشن قائم کیا۔ طالبان کے اقتدار میں واپس آنے کے 1 سال بعد انسانی امداد اور ترقیاتی امداد پر توجہ مرکوز کی۔ اس نے بیک چینل ڈپلومیسی اور علاقائی فورسز کے ذریعے مشغولیت کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں اس سال دونوں ممالک کے درمیان مصروفیت میں اضافہ ہوا۔ ہندوستان نے طویل عرصے سے دسیوں ہزار افغان شہریوں کی میزبانی کی ہے، جن میں طلبہ اور کاروباری افراد شامل ہیں، جن میں سے اکثر طالبان کی حکومت کے بعد ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ نئی دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ نومبر 2023 میں مستقل طور پر بند ہو گیا تھا، لیکن ممبئی اور حیدرآباد میں اس کی قونصل خانے محدود خدمات کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ گوتم مکھوپادھیائے جو 2010 سے 2013 کے درمیان کابل میں ہندوستان کے سفیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان روابط یعنی طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں یا نہیں، حالانکہ اس دورے کے لیے پروٹوکول کے اشارے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ طالبان نے کئی ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کیے ہیں اور چین اور متحدہ عرب امارات سمیت کچھ ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں۔ جولائی میں روس طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا، جس نے اس گروپ کو کالعدم تنظیموں کی فہرست سے نکال دیا۔ پھر بھی طالبان کی حکومت خواتین پر پابندیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر نسبتاً الگ تھلگ رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔